اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں ڈی جی خان کا پتھر فقیر اور ہندو سادھو کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین، حضرت فقیر نور محمد سروری قادری رحمت اللہ تعالی علیہ انتہائی حد تک شریعت کے پابند تھے اور کسی قیمت پر بھی شرعی طریقے سے انحراف نہیں کرتے تھے۔ غیر شرع کسی صفری کمال کو خاطر میں نہ لاتے تھے۔ جن دنوں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ حیدرآباد دکن گئے تھے، ان دنوں وہاں پانڈی چری کے ایک سادھو کا بڑا چرچا تھا اور حیدرآباد دکن کے ناسمجھ امیر وہاں جایا کرتے تھے۔ یہ سادھو پانڈی چری کے ایک مشہور آشرم کا مہا گرو تھا۔ مشہور کانگریسی لیڈر شری سبھاش چندر بوس بھی گیروے کپڑے پہن کر کچھ عرصہ کے لیے اس آشرم میں داخل ہوئے تھے۔ اس سادھو کے متعلق مشہور تھا کہ وہ آشرم کے ایک تالاب کے درمیان پانی کی سطح پر آلتی پالتی مار کر دن بھر مالا جپتا رہتا ہے اور پانی میں نہیں ڈوبتا اور کبھی کبھی فضا میں اڑنا شروع بھی کر دیتا ہے۔ اسی دوران ایک دن آپ حیدرآباد دکن کی مکہ مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے گئے۔ آپ کے صاحبزادہ اور مولوی عبدالعزیز صاحب بھی ہمراہ تھے۔ نظام دکن بھی اسی مسجد میں نماز جمعہ ادا کیا کرتے تھے۔ مسجد میں نمازیوں کا بڑا ہجوم تھا۔ فرماتے ہیں ہم تینوں مسجد کے صحن میں تالاب کے کنارے کھڑے ہوئے تھے۔ مولوی عبدالعزیز صاحب نے مذاق کے طور پر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ اگر آپ رحمت اللہ تعالی بھی اس تالاب کی سطح پر مصلی بچھا کر نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں اور ہم دونوں کو بھی اپنے پیچھے پانی کی سطح پر کھڑا کر لیں تو تمام لوگ اور خود نواب دکن بھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زیارت کے لیے حاضر ہو جائے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا یہ تمام شعبدہ بازی اور سفلی کارنامے ہیں، ہم اہل شریعت سالکوں کو اس کی اجازت نہیں۔ فرمایا پانڈی چری کے سادھو کی روحانی حیثیت کچھ بھی نہ ہے، اول تو اس کا قصہ ہی غلط ہے، اور اگر اس میں کچھ صداقت ہے بھی تو محض ایک شعبدہ بازی، ایک سفلی کمال کا مالک ہے۔ ہمارے لیے ایسے کام گناہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ سادھو نے اس کی باقاعدہ مشق کی ہو یا نچلے دھڑ کے نیچے ہوا سے بھری ہوئی ربڑ کی تھیلی رکھ چھوڑی ہو یا کوئی اور تکنیک اور ترکیب استعمال کی ہو۔ لوگ تو دور سے دیکھ کر اس کے کمال کے قائل ہو کر چلے جاتے ہیں۔ کون اس بات کی تحقیق اور جستجو کرتا ہے کہ اسے اٹھائے اور اس کے نچلے حصے کا معائنہ کرے یا جس چیز پر وہ بیٹھا ہے اس کا مکمل جائزہ لے؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جب محمود غزنوی سومنات کے مندر میں داخل ہوا تو سومنات کے بت کو بڑے کمرے کے وسط میں معلق یعنی کہ کھڑا دیکھ کر حیران ہو گیا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ بت مقناطیسی کشش کی وجہ سے ہوا میں معلق تھا، اور جب ایک طرف کی دیوار سے لوہا ہٹا دیا گیا تو بت دھڑام سے گر پڑا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بتایا کہ جس زمانہ میں مجھے عالم جنات سے سابقہ پڑا تو ان دنوں مجھے بھی جنات نے ایسے بہت سے کمالات کی پیشکش کی تھی، مگر میں نے ان چیزوں کو راہ سلوک میں حائل سمجھ کر قبول نہ کیا، اور اگر ایسا کوئی کمال حاصل ہو گیا تو دانستہ اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے مزید بتایا کہ ایک بار جب میں دربار شریف میں مقیم تھا تو سورہ مزمل فی بار پڑھنے سے ایک خاص رقم بطور وظیفہ ملنا شروع ہو گئی تھی۔ پھر میں نے تجربہ کے طور پر تعداد بڑھا دی تو رقم کی مقدار بھی اسی تناسب سے زیادہ ملنا شروع ہو گئی۔ پھر تعداد گھٹا دی تو رقم کی مقدار بھی اسی تناسب سے گھٹنے لگی۔ جب میں نے محسوس کیا کہ سورہ مزمل پڑھنے کے ساتھ رقم وابستہ ہو گئی ہے تو میں نے دانستہ طور پر کچھ عرصہ کے لیے سورہ مزمل کو پڑھنا ترک کر دیا تاکہ رقم کا سلسلہ بند ہو جائے۔ میں نے سوچا کہ یہ تو صرف رقم کے حصول کی خاطر تلاوت اور وظیفہ ہوا، اللہ اور ثواب کے لیے تو نہ ہوا۔ کچھ عرصہ بعد جب دوبارہ سورہ مزمل کا وظیفہ شروع کیا تو رقم کا سلسلہ بند ہو گیا تو مجھے بھی سکون محسوس ہوا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے شخصی تاثرات بہت خوشگوار تھے اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا پرتو تو نہایت پر اثر تھا۔ لوگ خود بخود آپ کی شخصیت میں جذب ہو جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ زمانہ طالب علمی میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ڈیرہ اسماعیل خان گئے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک طالب علم دوست آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو پتھر فقیر کا رنگ محل دکھانے لے گیا۔
پتھر فقیر ڈیرہ اسماعیل خان کے نوابوں کے خاندان کا ایک فرد ہوا کرتا تھا جو بعد میں مجذوب ہو گیا اور پھر پتھر فقیر کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اس مشہوری کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ وہ ایک بہت بڑے پتھر پر بیٹھا رہتا یا بڑا پتھر اس کے سامنے پڑا رہتا۔ بعض لوگوں کے نزدیک وہ انسانی شکل کا تھا، اس لیے پتھر فقیر کے نام سے وہ بزرگ مشہور ہو گئے۔ اس نے اپنے لیے ایک نہایت شاندار عمارت بنوائی تھی جو رنگ محل کے نام سے مشہور تھی اور لوگ اکثر اس کو دیکھنے آیا کرتے تھے۔ پتھر فقیر خود چند خدام کے ہمراہ وہاں رہتا تھا اور ہر وقت بے تکی باتیں کیا کرتا تھا۔ موسیقی کا بہت دل دادا تھا۔ دور دور سے گانے والے اور گانے والیاں اس کے پاس آ کر اپنے فن کا مظاہرہ کرتے اور اس سے انعام و اکرام پاتے۔ اگر کوئی گویا یا گائکا ذرا غلطی کرتا تو پتھر فقیر سے فوراً نکال دیتا، کیونکہ وہ خود بھی علم موسیقی کا ماہر تھا۔ لوگ جب رنگ محل دیکھنے جاتے تو اکثر گالیاں دیا کرتا تھا، مگر لوگ اس کی پرواہ نہ کرتے۔ جب فقیر صاحب اپنے دوست کے ساتھ رنگ محل دیکھنے گئے تو اس دوست نے بتایا کہ پتھر فقیر بعض اوقات بے سر و پا باتیں کرتا ہے اور کبھی کبھی گالیاں بھی دیا کرتا ہے۔ مگر جب فقیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ رنگ محل میں داخل ہوئے تو وہاں خوشگوار اور مبارک واقعہ پیش آیا۔ ہوا کچھ یوں کہ آپ دونوں جب رنگ محل میں داخل ہوئے تو پتھر فقیر نے آپ کے طالب علم دوست سے پوچھا، تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ اس نے بتایا، یہ میرے دوست ہیں۔ پوچھا، نام کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ فقیر نور محمد ہے۔ نور محمد کے الفاظ سنتے ہی اس نے کہا، نور محمد صلی اللہ و فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ لا الہ الا اللہ۔ پتھر فقیر کی زبان پر یہ ورد جاری ہو گیا۔ آپ دونوں جب تک رنگ محل کی سیر کرتے رہے، پتھر فقیر انہی جملوں کو بار بار ذکر کرتا رہا۔ باہر نکل کر آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے دوست نے کہا، شکر ہے کہ پتھر فقیر نے کوئی نازیبا لفظ منہ سے نہیں نکالا، بلکہ خدا نے اس کی زبان پر مبارک ذکر جاری کر دیا۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔